اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر معزز سامعین کرام آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہندوانہ رسم و رواج مسلمانوں کے اندر آج کل یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے کہ لوگ چاہے فیشن کے نام پر چاہے آپسی محبت کے نام پر چاہے پیار و الفت کے نام پر ایک دوسرے کے رسوم و رواج کو اپنا کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ کئی لوگوں کا اس میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس میں برائی کیا ہے، اگر اس سے محبت پیدا ہو رہی ہے، اس سے آپسی رنجشیں دور ہو رہی ہیں، تو اس سے تکلیف کس بات کی ہے؟ ایک چھوٹا سا تو کام ہے، ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور میں راضی ہو گیا کس چیز کے لیے کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو چن لیا، اس بات پر میں راضی ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب اس کے اندر سے نہ کچھ نکال سکتے ہیں، کمی کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی اضافی چیز لے کر آ سکتے ہیں۔ دیکھیے معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کھیل کود جسے ہم اور آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ الگ معاملات ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے دوسروں کی تہذیب کو اپنانا، ان کی تہذیب کے اندر بھی کھیل کود ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کی تہذیب کو اپنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک گیم ہے، یہ بھی ایک کھیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر کتنے ایسے مسلمان بھائی، کتنے ایسے اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے جو پتنگ اڑاتے ہیں، ہے یا نہیں؟
مسلمان پتنگوں کو اڑاتے ہیں. یہ کیا کہ مسلمانوں کی عادت میں بس چکی. پتنگ دیکھتے مسلمانوں سے آج باضابطہ خرید کر لے کر آتے ہیں, خرید کر لے کر آتے ہیں, اچھا مانجا ملے, بہترین پتنگ رہے, پھر اڑاتے ہیں اس کو, پھر دوسروں کی پتنگ کو کاٹتے ہیں. کیا ہے یہ؟ مسلمان سمجھتا ہے یہ کوئی جائز, اس میں جائز و حرام کا مسئلہ ہی نہیں, کیوں یہ ایک کھیل ہے. ساری ہندوستان کے اندر اس کو ایک کھیل بن چکا ہے. در حقیقت یہ ایک مذہب ہے, در حقیقت یہ دوسروں کے لیے عید کا دن ہے, یہ دوسروں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے, اور ہم مسلمان ان میں ساتھ دے کر یہ کام, یہ الفاظ اپنے زبان سے تو نہیں کہتے, اپنے اعمال اور کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ جو مذہب میں وہ لوگ ہیں ہم بھی اس مذہب کو مانتے ہیں. ہے یا نہیں؟ کتنے ایسا مسلمان, یہ بڑی تکلیف والا مسئلہ. اور اسی انداز سے آج کل مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ خرابی عقائد کے اندر آ گئی. عقائد کے اندر ایک دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے کہیں جو ہے حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کسی جگہ جہاد پر, تو راستے میں ایک درخت ملا. تو لوگوں نے کہا, جو نئے نئے اسلام قبول کیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسروں کے جو معبود ہوا کرتے ہیں, ایک ان کا اپنا جو ہے قسم کا معبود ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر وہ عبادت کرتے ہیں, اس کو دیکھ کر وہ مانتے ہیں تاکہ ان کو جو عبادت میں مزہ آئے, سامنے مزہ آئے کہ خدا کھڑا ہوا ہے, یہ نعوذ باللہ من ذالک جو بھی ان کے عقائد رہتے ہیں. ہمارے لیے بھی کچھ ایسا بنا دیجیے, ہمارے لیے بھی کچھ ایسی چیز بنا دیجیے. اللہ اکبر. یہ جو ہے اس دور کے چند ایسے لوگ تھے جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے, تو اسلام کے تعلق سے کچھ پتا نہیں. اور یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر, جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے جا رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام آگے آگے نکل گئے. کچھ دور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی اتنی خواہشی کہ پہلے پہلے چلے گئے, قوم والے پیچھے رہ گئے. تو سامنے جو موجود تھا اس نے لوگوں کو ابھارا, اس نے لوگوں کو کہا کیا, کہا دیکھو سارے لوگوں کے اپنے اپنے معبود ہیں, عبادت کرتے ہیں, ہمارا بھی ایک معبود ہوتا ہے. اور اس نے کہا تم سارا سونا دو مجھے. جتنا سونا تھا لوگوں نے سونا دیا, اس نے سونے کو پگھلایا اور پگھلا کر ایک کیا کہتے ہیں گائے نما چیز بنا دی, اور اس کو اس انداز سے بنایا کہ جب ہوا اس کے پاس سے گزرتی, اس گائے کے اندر سے ہوا جاتی تو اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی. لوگوں نے کہا یہ تو معبود ہو گیا ہمارا, یہ تو بول رہا ہے, یہ تو ہم سے باتیں کر رہا ہے, یہ ہمارا معبود بن چکا ہے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آئے اور اس کے بعد اس کو توڑ کر باہر کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا اس قوم کے اندر یہ چیزیں تھی, آج مسلمانوں کے اندر بھی, آج مسلمانوں کے اندر غیر مسلم کا دھاگا باندھتے ہیں ہاتھ پر, مسلمان بھی دھاگا باندھ رہے ہیں. غیر مسلم قبروں پر جا کر اور ان کی مورتیوں پر جا کر عبادت کرتے ہیں. آج مسلمان قبروں پر جا کر عبادت کر رہا ہے, قبروں پر سجدہ ریز ہو رہا ہے. غیر مسلموں کے اپنے عبادت خانے ہیں جہاں جو ہے وہ ان کے اپنے معبود ہیں, جہاں کھڑے ہوئے وہاں جا کر وہ چیختے اور چلاتے ہیں. آج مسلمان بھی جو ہے درگاہوں پر پہنچ کر چیختا اور چلاتا ہے, نظر نیاز مانگتا ہے. تو کیا فرق رہ گیا؟ ایک غیر مسلم, ایک ہندو, ایک عیسائی, ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان سمجھتا ہے غلط کیا کر رہے ہیں اس میں. میرے بھائی غلط تبھی ہو جاتا ہے جب دین اسلام سے الگ ہو جائے. آپ چاہے کتنا بھی نیک کام کر رہے ہیں, آپ چاہے کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں, اگر وہ دین اسلام سے ٹوٹ جائے وہ غلط ہو گیا, وہ غلط ہو گیا بالکل. آج کل معاشرے کے اندر ایسی بعض قسم کی رسومات عائد ہیں, عام ہے, جو مسلمان سمجھتا ہے یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو عام رسمیں یا عام چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شادی کے موقع پر اکثر دیکھے ہوں گے کیا ہے, منگنی, سانچک, پھر وہ کیا مہندی کی رسم, پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ انگوٹھی ڈال کر انگوٹھی ڈھونڈنا دودھ کے اندر, اور پھر نہ ڈالنا. یہ ساری چیزیں ہے یا نہیں, ہے یا نہیں؟ ان کے گھروں کے اندر بھی ہے جو خود کو اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان کہتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی دیکھا گیا یہ چیزیں, ان کے گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں. یہ کس کی ہیں؟ کیا نبی نے کبھی ایسا کام کیا؟ کیا کسی صحابی نے اپنی کیا بولتے ہونے والی جو ہے اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر انگوٹھی ڈھونڈی ہے؟ یا کوئی صحابیہ بیٹھ کر جو مہندی لگا رہی, مہندی کی رسم جو ہے سارے صحابیہ کر رہے ہیں؟ بولو
کیا کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہے؟ اور ساتھ جب بڑھنا چاہیے اس قسم کی چیزیں کسی صحابیہ نے کیا ہے؟ نہیں کیا. نہ کسی صحابی سے ملتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عمل کیا ہے. لیکن مسلمان اس میں غلط کیا ہے کہنے لگ جاتا ہے. میرے بھائی غلط تبھی ہے جب دین اسلام سے الگ ہو گئے ہو. یہ شادی کرنا یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ شادی کر لیتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور دین کے حصے کے اندر کچھ اونچ نیچ غلط کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ دین اسلام کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. یہ دین اسلام کی آپ کھلیاں اڑا رہے ہیں، یا پھر دین اسلام کی آپ رسوائی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں ان چیزوں کو غور سے سنیے. بڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ کو یہ مسائل سن لیتے ہیں، یہ سارے بیانات سنتے ہیں اور پھر گھروں پر جاتے ہیں اور یہی بات یہی چیزیں لائے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں رہتے. سمجھایا جائے تو کہتے ہیں مصعب بیوی نہیں مان رہی، وہ بیٹی مصعب نہیں مان رہی کہ وہ فلاں بھائی فلاں جو ہے کیا کہتے ہیں خاندان میں چچیری بہن کی شادی ہوئی تو پھر اس کی جو کیسی شادی ہوئی، اس کو مہندی کے رسم سب ہوئی، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے. وہ فلاں رشتے دار کا ہوا تھا، وہ رشتے دار ہمیں برا بھلا کہے گا، ہماری عزت گر جائے گی، ہماری نام کٹ جائے گی. یہ فلاں 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 چیزیں دین کی کوئی نہیں. دین رسوا ہوتا ہے ہونے دو. دین کی کیا کہتے ہیں دھجیاں اڑ رہی ہیں ہونے دو. دین اسلام کو ہم رسوا کر رہے ہیں ہونے دو. لیکن ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے. خاندان میں ہماری ناک اونچی رہنی چاہیے. خاندان میں ہمارا سر اونچا رہنا چاہیے. ہے استعداد ماشاءاللہ کر سکتے ہیں، ایک بہترین کا 30 سے 40 50 60 لاکھ کا فنکشن ہال بک کر سکتے ہیں. لیکن اس بندے کو بھی پتا ہے کہ 1 یا 2 لاکھ یا 30 40 ہزار کی فنکشن ہال میں بھی شادی ہو جاتی ہے شادی. اس کو بھی پتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ خاندان میں نہ پوچھے. وہ فلاں جو ہماری چچیری بہن تھی نا، وہ فلاں ہماری کیا کہتے ہیں بہن کی جو بیٹی تھی، فلاں ہمارے بھائی کی بیٹی، بھائی کا جو ہے بیٹا تھا، اس کی شادی ایسی ہوئی تھی. ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں لوگ کیا؟ یہ عادات یہ اطوار ہم نے کس سے اپنائی؟ غیر مسلموں سے. یہ ساری چیزیں ہم نے غیر مسلموں سے اپنا لی. غیر مسلم جو کرتے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اسی لیے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی کبھی خوش نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ. اللہ کے نبی آپ سے یہودی اور نصرانی کبھی راضی نہیں ہوں، کبھی راضی نہیں ہوں. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو تسلیم کرنا، آپ ان کے دین کو تسلیم کر لو، آپ ان کے جو جس پر وہ عمل کرتے ہیں اس پر آ جاؤ، آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. آج مسلمانوں کے بھی یہی حالت ہے. رکشا بندھن ابھی گیا ہے، کتنے مسلمان تھے، کتنے بے غیرت مسلمان تھے، کتنے بے غیرت نوجوان تھے جنہوں نے ہاتھوں پر راکھیں بندھوائی تھی، جنہوں نے ہاتھوں پر جو ہے راکھیں بندھوائی تھی. شرم نہیں آتی جب تمہارے ہاتھوں پر جو ہے ان قسم کی چیزیں بندھی جاتی ہیں؟ تمہیں اسلام سے محبت کا کوئی تصور نہیں آتا، اور پھر راگے اور پھر چیختے اور چلاتے ہو اسلام سے محبت کرنے والے ہو، اسلام کی خاطر جان لٹانے والے. یہ جان لٹا رہے ہو تم ہاتھوں پر غیر مسلموں کی تہذیبوں کو اپنا کر، غیر مسلموں کے رسوم اور رواج کو اپنا کر، غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنا کر، اور پھر خود کو کہتے ہو مسلمان ہے، دین اسلام پر چلنے والے ہیں. نبی نے کبھی دیکھا کسی یہودی کے جو کیا کہتے ہیں رسومات پر گئے ہوں، یا کوئی صحابی کسی نصرانی کے رسم میں گیا ہو، کسی نصرانی کی کسی چیز میں گیا؟ نہیں گئے. کیونکہ اسلام ایک وہ دین ہے جس نے جو چیزیں بتلا دی ہمیں اسی پر چلنا. دوسرے رسومات ہم نہیں اپنا سکتے. غیر مسلموں کی رسمیں، غیر مسلموں کی عیدیں، غیر مسلموں کی تہواریں، غیر مسلموں جو وہ لوگ مناتے ہیں اس کو نہیں منا سکتے. کتنے مسلمان ہیں بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، راستوں پر چلتے ہوئے نظر آتا ہے، بولتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. دیوالی آ جائے باپ لا کر اپنی اولاد کو پٹاخے دیتا ہے، باپ لا کر اپنی اولاد کو پٹاخے دیتا ہے. بیٹا چلاؤ، باپ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. یہ بے غیرتی کی حد ہے یا نہیں؟ یہ اسلام سے محبت کا آپ تصور پیش کر رہے ہیں؟ یہ اسلام سے پیار ہے؟
کی تہذیبوں کو اپنا کر پھر یہ کہنا کہ ہمیں اسلام سے محبت ہے. میں کسی کی جو ہے کوئی کسی غیر مسلم یا کسی شخص کی جو ہے تہذیب کو برا بھلا نہیں کہنے کے لیے کھڑا ہوں. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ اپناتے ہیں, وہ چلاتے ہیں, ان کو چلنے دو. لیکن مسلمانوں تم کیوں کرتے ہو؟ ہمارے لیے کیا ضروری تھا؟ ایک باپ پٹاخے لا کر دے رہا ہے, دیوالی آ جائے سارا خاندان خوشیاں منا رہا ہے. کیا محبت پیدا ہوگی؟ غیر مسلموں سے تعلقات پیدا ہوں گے, غیر مسلموں سے پیار پیدا ہوگا. اسی لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں, اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر پیار ہی غیر مسلموں کے دلوں میں ڈالنا تھا, مسلمانوں اپنے اخلاق کو سدھار لیتے, تو اپنے عادات و اطوار کو سدھار لیتے. اللہ کی قسم غیر مسلم تم سے محبت کرنے لگ جاتا. ان کی عیدوں کو منا کر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کوئی مذہب ہے نہیں, ہمیں اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام بھی وہی مذہب جیسا تمہارا مذہب. ہم نے اسلام کی جو دھجیاں اڑا دی, اسلام کو کہاں کہاں رسوا کیا ہم نے, اور پھر خود کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے. برا مت مانیے گا, برا مت مانیے گا, لیکن یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ آج ہم نے ان کی تہذیبوں کو اپنا کر اپنی تہذیب بلا بیٹھے. وقت تو ہے, پوری رات کیا 1 2 3 بجے تک پٹاخے جلائیں گے, پوری رات بلڈنگ پر کھڑے ہو کر جو ہے جلائیں گے. اتنا وقت نہیں ہے کہ فجر میں نماز کو آ سکے. اپنا جو فرض کیا گیا وہ یاد نہیں ہے. اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر سکیں. اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہے. جن اوقات میں وہ پٹاخے جلا رہے ہیں, جن اوقات میں وہ پتنگیں اڑا رہے ہیں, جن اوقات میں وہ ہولیاں کھیل رہے ہیں, ان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس. یہی مسلمان ہے. اتنا وقت جب بتایا جائے وقت نہیں ہے, قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے, 5 وقت کی نمازوں کا وقت نہیں ہے, گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ وقت ضرور ہے, یہ وقت ضرور ہے کہ غیر مسلموں کی تہذیبوں کو اپنا کر ان کے رویے اور ان کے طریقے پر چلے. یہ بڑے افسوس والی بات ہے میرے دوستو, بڑے افسوس والی بات ہے کہ ہم اسلام سے محبت کا تو دم کرتے ہیں, لیکن اسلام سے ہمیں ویسے پیار نہیں ہے جیسے صحابہ کو تھا. ہم اسلام کی ویسے قدر نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی, انہوں نے ویسے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. یہ بڑی ہمارے اور آپ کے لیے رسوا کن بات ہے. اس لیے ان تمام عیدوں سے, ان تمام کیا کہتے ہیں چیزوں سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو بچانا. ہم آنے والی نسل کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ چلو آپ کو تو پتا ہے, چلو مجھے تو پتا ہے, چلو ہمارے آباء و اجداد کو پتا ہے. کبھی ایک دور تھا باپ کے سامنے کوئی بچہ جو پٹاخے جلا ڈرتا تھا, کانپتا تھا وہ دور. لیکن آج آنے والے دور کے اندر ہم کیا بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ یہی تعلیم دے رہے ہیں نا. آنے والے بچے اپنی اولاد کو کیا سکھلائیں گے؟ پھر آنے والے دور کے اندر پھر سے اسلام میں ایک جز بنا دیں گے لوگ, اسلام کا حصہ بن جائے گا آنے والے دور کے اندر. ہم کیا سکھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو, کیا تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ اسی کا تو نتیجہ ہوتا ہے جب اولاد کو صحیح انداز سے تربیت نہ دی جائے نا, اولاد کو صحیح طریقے کی طرف صحیح جانب رہنمائی نہ دی جائے نا, تو پھر یہ بچہ آگے چل کر دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا, دین کے کوئی کام نہیں ہے, الٹا آپ کے لیے رسوائی ہو جاتا ہے. کتنے ایسے بچے, کتنے ایسے واقعات ہیں, کتنی ایسی تاریخ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا, ایک بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا. صرف کیوں؟ زمین و جائیداد, دولت, یہ فنا چیز ہے, واقعات نہیں ہے. کیوں؟ اور آپ کو ایسی تربیت نہیں کر سکے. مولانا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, 2 دن یا 3 دن قبل سنے ہوں گے اخبارات کے اندر اور نیوز چینلز کے اندر یہ واقعہ آیا کہ ایک بچے نے اپنی بہن, اپنی ماں اور اپنے باپ کو قتل کر دیا. ہے وہ غیر مسلم, اس کا تعلق غیر مسلموں سے, لیکن اپنی بہن کا قتل کیا, اپنے باپ کا قتل کیا, اپنی ماں کا قتل کر دیا. ایک بچے, سنا دیکھا بھی ہوگا کہ تینوں کی لاش اس گھر سے نکلی تھی جو ہے باہر. کیوں؟ کیونکہ اولاد کی تربیت پر زور نہیں. وہ بیٹا خواہش کیا, ابا سارے پٹاخے جلا رہے, مجھے بھی چاہیے. ابا سارے پتنگیں اڑا رہے, مجھے بھی چاہیے. ماں جلا کر دو, مجھے بھی جو ہے پتنگ لا کر دو, میں بھی اڑاؤں گا.
ابا سارے ہولی کھیل رہے ہیں، مجھے بھی وہ پچکاری مارنے والی چیز لا کر دو، میں بھی ہولی کھیلوں گا۔ بچہ بے غیرت نہیں ہے، وہ باپ بڑا بے غیرت ہے جو اپنے بچوں کی ان باتوں کو جو تسلیم کر کے لا کر اس کی خواہشات کے حساب سے دیتے ہیں۔ بڑی رسوائی والی بات ہوتی ہے، بڑی بے تہذیبی والی بات ہوتی ہے۔ ہم اسلام کے تعلقات کو ختم کرتے جا رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر سے پردہ ختم ہوتے جا رہا ہے، پردہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، غیر مسلموں کو دیکھتی، انہیں کے طور طریقے اپنانے لگتی۔ شوہر کی عزت ختم ہو گئی، شوہر کی عزت کرنا یہ چیز ختم۔ کیوں؟ وہی غیر مسلم گھرانہ آس پاس بیٹھ رہا تھا، آ کر سناتا وہ فلاں کی بیوی ایسی، فلاں کا جو ہے کیا کہتے ہیں، فلاں کی ساس ایسی، فلاں کی بہو ایسی۔ بس بگاڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے نا۔ یہ سارے مسائل آج ہمارے گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ ہندوانہ رسمیں، یہ ہندوانہ رواج، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کو بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنی جو ہے عبادتیں اور اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے دین اسلام کو آج اس دور کے اندر بچا کر چلنا بہت ضروری ہے۔ دین اسلام کی حفاظت نہیں، دین اسلام کی حفاظت تو اللہ نے تب بھی کری تھی، دین اسلام کی حفاظت اللہ نے تب بھی کری تھی جب طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور پورا مکہ آپ کے خلاف تھا۔ آج ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچا کر چلنے کی، آج ضرورت ہے اپنے دلوں کے اندر عقیدے کو پختہ کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گھر کے اندر بیوی نے کہا کہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ فلاں عورت آئی ہوئی تھی، وہ فلاں وہاں جو ہے کاہن رہتا ہے، وہ فلاں بابا رہتے ہیں، ہاتھوں میں تعویذ پہناتے، جائیں گے چلو بچہ ہو جائے گا، ان کے پاس پہنچیں گے، بیچارہ شوہر کرے مرے تو مرے، کیا کرے، بیچارہ چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر، اور ایک سب سے بڑا فتنہ، ایک سب سے بڑی چیز، ایک سب سے بڑی کیا کہتے ہیں یہ کہ بدنصیبی، یہ ہماری اولاد کے لیے آج اس دور کے اندر رسوا کل بات ہو گئی ہے، وہ یہ کسی کا شوہر وفات پا جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کی دوسری شادی کو آج لوگ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں۔ جو غیر مسلموں میں تھا نا، جو غیر مسلموں میں تہذیب تھی، غیر مسلموں کے اندر تھا کہ آج بھی غیر مسلموں میں ہے، اگر جوان بیٹی بھی اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہیں، معاشرہ کیا کہے گا، ہماری عزت، ہماری ناک۔ ایسے سیدات بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے آج سید زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی ہو چاہے گھر کی بہو ہو، شوہر وفات پا گیا، اس کی دوسری شادی کو آج لوگ رسوا کوئی تصور کرتے ہے یا نہیں کراتے دوسری شادی، چاہے وہ عورت چاہ بھی نہیں ہو، چاہے اس کی اپنی ذاتی خواہش بھی ہو، لیکن نہیں، وہ معاشرے والے کیا کہیں گے، یہ معاشرے والے نہیں، یہ غیر مسلموں سے تم نے تہذیب اٹھا رکھی، غیر مسلموں سے تم نے تہذیب اٹھا رکھی، اور پھر کہتے ہیں نہیں بیوہ ہے نا، اس سے جو بھی کرے گا دوسری شادی کرے گا، پہلی شادی تو نہیں کرے گا، وہ چلو دوسری شادی بھی کرے گا، کیا دوسری شادی کرنا گناہ ہے؟ دوسری شادی کرنا گناہ ہے؟ رسوا آج کل معاشرے کے اندر ہر طرف کوئی دوسری شادی کر لے، کیسا ہے دیکھو بندہ ہے، کیسا شخص ہے دیکھو، حوث کا پجاری ہے، اس کے اندر حوث بھری ہوئی ہے، ایک سے دل نہیں بھرا دوسری کر لی اس نے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ یہ کوئی نہیں، آج کا مسلمان کہتا ہے، آج کا مسلمان یہ الفاظ نہ کرتا، یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، نبی نے 11 کی تھی، کیا کہو گے نبی کو؟ بولو نعوذ باللہ من ذالک۔ جب الفاظ اپنی زبان سے ایسے ادا کرتے ہو تو سوچنا چاہیے، جب الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہو تو سوچنا چاہیے، آیا دین کا مذاق تو نہیں بنا اس کے اندر، دین اسلام کا ہم کھلواڑ تو نہیں بنا رہے، کسی کو حوث کا پجاری کہتے ہیں، کسی کو فرق، کسی کو فرق، اور کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو چھوٹ ہے، وہ چار کرے، چار سے زائد کرے تو پھر ہم اسے کہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کرنا کسی کی اپنی ذاتی خواہشیں کرے وہ، اور ظاہر سی باتیں کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ جس کو خواہش بیچارے کو اندر سے ہوتی ہے نا، اس کے دل میں یہی رہتا ہے کہ معاشرے والی الفاظ ادا کریں گے۔ اور صحابہ کرام کی پوری زندگی اٹھا لیجیے، میں نہیں جانتا کسی صحابی کی ایک ہی بیوی نہیں ہوگی، میں نہیں جانتا، تقریباً جتنے بھی صحابہ گزرے سب نے کی تھی،
میں زور نہیں دے رہا ہوں آپ حضرات کو جو ہے پتا چلا گھر پر جا کر جو ہے آپ کو پریشانی کا اضافہ ہو جائے، زور نہیں دے رہا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اس کے خلاف زبان بھی مت کھولئے، جو شادی کر رہا ہے اس کو برا بنا بھی مت کہیے گا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے ساتھ میں یہ چیز چل رہی ہے بتلا دو، ورنہ ہماری مائیں اور بہنیں کہیں گی کہ آج کی مسائل جو ہے اور دوسری شادی پر لوگوں کو بھاگ دیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ دوسری شادی آپ تبھی کریں گے جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہوگی، جب پہلی بیوی کے ساتھ آپ عدل و انصاف کر سکتے ہیں، اور یہ انہی کے لیے جو کر سکتے ہیں، جن کے پاس، جن کو چھوٹ دی ہوئی ہے، جن کو اپنا جو ہے کرنے کا کوئی ایسی زبردستی کے لیے آپ کو بھاگ نہیں۔ بس بتانے کا مقصد یہ کہ غیر مسلموں کی تہذیب کی طرح کسی پر ہنسیے گا مت، کسی کو برا بھلا مت کہیے گا، کسی کے خلاف زبان درازی مت کیجیے گا، کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو۔ یہ بعض باتیں تھی جو سمجھانے کی آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے پیارے دوستوں ہندوانہ تہذیب کو، ہندوانہ رسموں کو، چاہے عیسائیوں کی رسموں، جیسے آج کل مسلمان ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے نا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتی ہیں، فون آج ہمارے بچے کا جو ہے برتھ ڈے ہے آ جائیے گا، آج ہمارے بچے کا جو ہے اب آپ بڑی خوشی سے لاتا ہے، بلونس لے کر آتا ہے، وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو لکھا ہوا رہتا ہے، گھر کے اندر کیک کٹ رہے ہیں، سارے لوگ تحفے تحائف لے کر آئے، لانے والے تحفے مسلمان ہی ہیں، گھر میں کیک کاٹنے والا مسلمان کا بچہ، مسلمان کے گھرانے میں رہنے والا، اور عادتیں کس کی ہیں؟ وہ عیسائیوں کی ہیں۔ برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ عیسائی مناتے ہیں، عیسائیوں سے ساری قوم والوں نے سیکھا، اور مسلمانوں نے بھی سمجھا کہ یہ برا نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے، بچے کا جو ہے آج برتھ ڈے، بچہ بولتا ہے ابا اسکول نہیں جاؤں گا، کیوں بیٹا؟ نہیں، آج جو ہے فارمل ڈریس پہن کر جانا ہے، اس یونیفارم نہیں پہن کر جانا ہے، اور چاکلیٹ دے دو، جو ہے جا کر اسکول میں جو چاکلیٹس بانٹنا ہے، ورنہ جو ہے برتھ ڈے میرا رہ جائے، اور باپ بھی لا کر لے جاؤ بیٹا لے جاؤ۔ اس ٹائم یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹا یہ عمل کرنا دین اسلام سے ثابت نہیں۔ ہم نے بھی اسکول پڑھا، ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ اکبر کبھی ہم نے کسی کے چاکلیٹ کو بھی نہیں کھایا اس برتھ ڈے کے، نہ خود ذاتی طور پر کبھی منایا، ذاتی طور پر کبھی نہیں منایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہتا، کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہتا تھا، بچپن میں کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا تھا، ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے، لیکن ہمارے والد نے یہ تعلیم دی، یہ سکھلایا تھا کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، چاہے تم ریڑیاں لگاؤ، چاہے تم یہاں پر رو، لیکن یہ کام تمہیں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی زبان سدا ہو جاتا تو تھپڑ پڑ جاتے تھے، اور آج اپنی اولاد کو ہم یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ چیزیں سکھلا رہے بچوں کو، بیٹا جو برتھ ڈے، اور بچہ ہی تو ہے نا، اور خود باپ بھی اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے، گھرانے والے اپنے برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس چیز کی آپ کو خوشی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آج تک بات۔ دین اسلام نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ جیسے جیسے آپ پیدا ہوئے وہیں سے آپ مائنس میں شروع ہو گئے، پلس میں نہیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے مائنس میں، 1 سال گیا 1 سال مائنس، 2 سال مائنس، 3 سال مائنس، 40 سال کی آپ کی زندگی تھی، آپ 2 سال کی ہو گئے، اب جو ہے آپ کی بچی کتنی 38 سال کی زندگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 38 سال کے اندر ابھی آپ نے 2 سال گنوا دیے، اور عبادت کرنا اور عبادت کرنا، یہ طریقے کار اسلام نے سکھایا۔ ہمارے سالوں کو اسلام نے یہ کہا یہاں خوشی نہیں ہے آپ کی پیدائش کی آپ کو خوشی نہیں منانی، آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں یہاں نہیں منانی۔ خوشی آپ تب منائیں گے جب اس دنیا سے جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اپنی روح کو نکالو، آپ کی روح کو جو ہے لپیٹیں گے خوشبو کے اندر، اور رب کے حضور لے کر جائیں گے، اور راستے میں فرشتے پوچھیں گے کس باعزت اور باعظمت شخص کی یہ روح ہے، ذرا بتلاؤ۔ فرشتوں کو بتلایا جائے گا وہ فلاں بندہ تھا، وہ فلاں بندہ تھا۔ وہ منانا ہے خوشی تو اس دن منائیے گا۔ قبر میں چلے جاؤ، اللہ کہے میرے بندے کے لیے جنت کے سارے جنت کی کھڑکی کھول دو، میرے بندے کی قبر کو چوری کر دو اور مناؤ خوشی۔ یہاں پر مناؤ خوشی، کیونکہ یہاں سے آپ کی زندگی مائنس نہیں، یہاں سے آپ کی زندگی ہمیشہ والی ہو گئی۔ یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں نہیں، یہاں ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہاں ہم نے کوئی ایسا جو بڑا تیر نہیں مار لیا کہ اپنی پیدائش کا ہم خوشی منائیں۔ پیدائش کی خوشی منانا دین اسلام کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دو، اپنے بچوں کو یہ سکھلاؤ۔ یہ زور اس لیے دے رہا ہوں، آج کے نوجوان، آج کے بوڑھے، آج کے بڑے سب جانتے ہیں، لیکن آنے والی نسل ہماری تباہ ہو رہی ہے، آنے والی نسل ہماری خراب ہو رہی ہے، اور اس کو خراب کرنے میں ہمارا اور آپ کا پورا
पूरा का पूरा हाथ। इसीलिए आने वाली नस्ल को समझाइएगा ये वो चीजें जो दीन में हराम करार दी हैं, ना ये चीजें अपनानी है, ना इन चीजों पर चलना है, क्योंकि ये हिंदुआना या फिर ईसाइयों की या फिर यहूदियों की रस्में हैं। और अपने आप को भी इनसे बचा कर रखना है, अपने आप को भी इनसे, अपने आप की भी इनसे हिफाजत करना है। और खुसूसी तौर पर नौजवानों से गुजारिश है कि प्यारो नमाजें अदा करो, नमाजें पढ़ा करो, नमाजों की जो क्या कहते हैं छोड़िएगा मत। और खुसूसी तौर पर अपने लिबास को जरा तहजीब वाला रखिएगा, अपने लिबास को अच्छा रखिएगा। ऐसा ना हो, दीन इस्लाम ने हमें रोका है ऐसा लिबास मत पहनिएगा जो गैरों से मिलता हो, या ऐसे जो बालों को मत रखिएगा जो गैरों से मेल खाती हो। क्या है आजकल बात, बीच में छोड़ दिया, यहाँ से काट दिया, या फिर झाड़ू की तरह ऐसे ऐसे उठाए रखते हैं, या यहाँ से ऐसे गोल उठाओ, ना जाने कैसे कैसे बात आजकल नौजवान लगता है, देखकर शर्म आती है। इसीलिए अपने आप को इन चीजों में मत पड़िए। अगर कुछ करना ही चाहते हो, कुछ है दिल में करने का जुनून, तो आज से ये वादा करके उठिएगा कि गैरों की तहजीब को तो नहीं, लेकिन दीन इस्लाम ने जो हमारे ऊपर फर्ज किया है उसको आज से अपनाऊंगा। कुरान पढ़ूंगा, नमाज़ें पढ़ूंगा, जिक्र अस्कार करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, और इस मुल्क के अंदर अपना एक नाम बनाऊंगा, इस मुल्क की खिदमत करूंगा। ये मुसलमानों की एक आदत होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब तुम मौत दे हमारी जुबान से कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा। इलाही आलमीन हम गुनहगार खताकार हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल और आजिल नसीब फरमा। जो कर्ज तले दबे हुए हैं उनकी कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त फरमा। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।